آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ ہم اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں اور دوسروں سے بھی آئین کی پاسداری کو مقدم رکھنے کی توقع رکھتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 19 میں واضح طور پر آزادی اظہار رائے اور اظہار رائے کی حدود متعین کی گئی ہیں۔ جو لوگ آئین میں دی گئی آزادی رائے پر عائد کی گئی واضح قیود کی برملا پامالی کرتے ہیں وہ دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ یہ پیغام دو ٹوک ہے، مگر سوال ہے کہ آرمی چیف کا یہ پیغام کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو سیاست کو اداروں تک لے آئے ہیں یا کسی اور کے لیے؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں جناب جاوید فاروقی صاحب کو تکلیف دی ہے، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے معروف صحافی جناب قیوم صدیقی صاحب۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں قیوم صدیقی صاحب سے ایک آدھ بات کر لوں۔ قیوم صدیقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آپ عموماً کم ہی اپنے چینل کے علاوہ کہیں اور نظر آتے ہیں، تو میں آپ کا پرسنلی بڑا تھینک فل ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ آرمی چیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے، یہ کسی سیاسی گروہ کی طرف اشارہ ہے یا یہ پبلک ایٹ لارج کی طرف اشارہ ہے یا پھر کسی اور کی طرف ہے؟ کہ وہ جو یعنی آئین میں تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو آرٹیکل 19 ہے وہ کیا حدود و قیود اس نے عائد کی ہوئی ہیں؟ جی بہت شکریہ عمران شفقت صاحب۔ یہ تو ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ مسلح افواج کے چیف جو ہیں وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، اور آئین کے اندر جو لمٹس ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ آئین کے حوالے سے مسلح افواج کی طرف سے ایسا بیان آنا، تو اس کا مطلب ہے کہ آئین ایک مقدم دستاویز ہے جس کی کانسٹیٹیوشنل لمٹ کے اندر رہ کے ہی پاکستان آرم فورسز جو ہیں وہ کرتی ہیں۔ اب دیکھا اگر جائے اس حوالے سے تو آرٹیکل 19 اور پھر اس کے بعد جو آزادی اظہار رائے کے حوالے سے ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے اور وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے۔ اب سبجیکٹ ٹو لا کا مطلب ہے کہ اس قانون کے اندر کیا قدغن ہے جہاں پہ جا کے آپ کی جو ہے وہ ناک ختم ہوتی ہے اور دوسرے کی آزادی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو لیکن یہ بھی دیکھنا یہ ہے کہ کس معاملے کے اوپر کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ جو آئین کو انٹرپریٹ کرنے کے حوالے سے اور آئینی حدود و قیود کے تعین کے حوالے سے جو آئین ہے ہمارا آئین پاکستان، وہ ایک ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جو پرنسپل ہے اس پر بیس کرتا ہے، جس میں عدلیہ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، ایگزیکٹو نے عمل کرنا ہے اور لیجسلیشن نے وہ قانون بنانا ہے۔ اب بالکل آئین کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آئین کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار کس کا ہے؟ وہ تو عدلیہ کا ہے۔ اور بڑی اچھی بات ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ آئینی حدود و قیود کی بات کر رہے ہیں اور یہ کرنی بھی چاہیے ان کو، لیکن وہ آئین کو انٹرپریٹیشن کا اختیار جو ہے وہ مسلح افواج کا نہیں ہے، وہ عدلیہ کا ہے۔ صحیح۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کس تناظر میں کی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2000 جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا یا اس سے پہلے جو ہے اس کے بعد سے مسلسل جو مسلح افواج ہیں یا اس کے ذیلی ادارے ہیں ان کے حوالے سے تنقید اور اس کے اوپر بہت زیادہ تصاویر لگا کے اور اس طرح کی ایک فیک نیوز جو ہے وہ اس کا ایک واویلا ہے۔ جی۔ لیکن یہ بھی دیکھا ہے ہم نے کہ بہت ذمہ دار ادارے جیسے عدلیہ ہے، عدلیہ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت ساری اب 6 ججز کا جو خط ہے اس کے اندر مداخلت کا جو الزام لگایا گیا ہے، تو مداخلت کا الزام جو ہے وہ انڈائریکٹلی جو دفاعی سلامتی سے متعلق یا قومی سلامتی سے متعلق جو ادارے ہیں ان کی طرف اشارے ہو رہے ہیں۔ جی۔ تو آپ اس کو جو ہے وہ کسی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن بات ایک یہی ہے کہ آپ کا آئین ہی یہ آزادی دیتا ہے کہ جب کوئی قانون توڑے گا، مثلا اگر آرم فورسز کے لوگ جو ہیں وہ کسی قانون کو توڑیں گے تو وہ ایک کرمنل ایکٹ کے اندر آ جائیں گے، اور کرمنل ایکٹ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جہاں آپ کے کسی کرمنل ایکٹ کے اندر انوالو ہوں گے تو وہاں پر کرٹیسزم بھی ہوگا، خبر بھی آئے گی اور اس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آئینی رول کے اندر رہتے ہیں اور تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایک یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اگر کسی فرد کا کوئی ایکٹ ہے
اس پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو ادارے کو نشانہ بنانا یا ایک فرد کے خلاف پروسیڈ کرنا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اگر ایک فرد کے خلاف پروسیڈ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ ادارے کے اوپر پھر تنقید جو ہے وہ نہیں بنتی۔ تو ہماری جو ہسٹری ہے وہ ہم افراد کو بعض اوقات بچاتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور ادارے پھر تنقید کی زد میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو الزام 6 ججوں نے اپنے خط کے ذریعے لگایا ہے، اگر وہ قانون کے اوپر عمل کر لیتے، کسی فرد کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیتے، توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیتے، تو یہ جو ادارے ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نظر آ رہے ہیں بادی نظر میں، یہ شاید اس سے بچت ہو سکتی تھی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ نہیں دیکھیں، یہ تو بہت آپ نے ایک بڑی آئیڈیل قسم کی سچویشن کی ہے نا۔ آپ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک لنک کرتی ہیں۔ جی، مثلا فرض کریں، میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی کے اندر ایک شاید میجر جنرل تھے جن کا کورٹ مارشل ہوا تھا، اور آئی بی نے جو ہے وہ ان کو ٹریک کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ شاید قومی سلامتی کے برخلاف جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر انوالو تھے۔ جی، تو اسی طرح سے اگر کوئی ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کی یا قومی سلامتی کے حوالے سے ایکٹیو ہے یا کرائم کمٹ کرتا ہے، تو وہ کس امیونٹی کا حقدار ہے؟ احتساب اگر ادارے خود اپنے لوگوں کا کرنے لگیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ واضح طور کے اوپر بیان آنا چاہیے تھا۔ ایک یہ ویگ ہے کہ آرٹیکل 19 جو ہے وہ اس کے اندر دوسرے یا مسلح افواج کی کیا حدود و قیود ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور اچھی بات بھی ہوتی کہ وہاں پہ کہا جاتا کہ بھئی اداروں کے درمیان کوئی مداخلت یا کسی دوسرے ادارے کے اندر ہم مداخلت نہیں کر رہے ہیں یا نہیں ہونی چاہیے، جس طرح کہ پاکستان کی مسلح افواج کے ادارے کے اندر کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اسی طرح سے مسلح افواج کی جو ہے دیگر جو سویلین یا آئینی اور قانونی ادارے ہیں ان کے اندر مداخلت کا کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے، اور اگر کوئی مداخلت کرے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے پاس شکایت آئی ہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر دیکھیں اب جو ہے وہ ایک 199 کی بار بھی ہے، تو آپ کے پاس اگر شکایت آئے گی، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی ایسا بھی ہوتا ہے 209 کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ہے، اب یہ جنرل فیض حمید کا بھی ہم نے دیکھا جن کے خلاف ٹاپ سٹی کے حوالے سے ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ اس نے انگلف کیا۔ اب وزارت دفاع جو ہے اور پھر اس کے بعد اب ایک میجر جنرل کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ دوسری طرف ہم عدلیہ میں دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر جو جج صاحبان تھے جن کے اوپر کرپشن کرپٹ پریکٹسز کے الزام تھے، عدلیہ نے ان کا احتساب شروع کیا۔ ادھر فوج جو ہے اگر اس کے اہلکار یا ادارے کسی انلیگل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو ہیں تو اس قانون کے تحت ان کا احتساب بھی شروع کر دیا گیا، تو یہ خود احتسابی کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے اس سے بہت بہتر ماحول ہوگا اور پاکستان یہ آگے بڑھے گا۔ چلیے، بہت شکریہ آپ کا قیوم صدیقی صاحب وقت دینے کا۔ سر، یہ بات تو دونوں جا رہی ہے، کچھ گروہوں کے اوپر بھی جا رہی ہے، کچھ سیاسی لوگوں کے اوپر بھی جا رہی ہے، کچھ سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی جا رہی ہے جو ببانگ دول پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ یعنی بات اگر اداروں کے سامنے لانے کی یہ تک پہنچ چکی ہے ایک طرح سے، تو یہ جو چیف آف آرمی سٹاف نے بات کی ہے بظاہر بالکل ٹھیک بات کی ہے، تو آپ اس ساری سچویشن میں کیا فیل کرتے ہیں کہ اب معاملات کس طرف کو جا سکتے ہیں؟ دیکھیں عمران صاحب، جنرل عاصم منیر جب سے انہوں نے کمان سنبھالی ہے اس وقت سے جو مسلح افواج کا ادارہ ہے اس نے اپنی ورکنگ کا سٹائل تبدیل کیا ہے۔ ٹھیک، اس سے پہلے ہمیں آئی ایس پی آر بہت ہی ایک پرو ایکٹیو قسم کا اس کا رول نظر آتا تھا۔ صحیح، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر وہاں آپ کو پریس بریفنگز اور پریس کانفرنس سننے کو آتی تھی، لیکن اب یہ ایک اچھا فیصلہ کیا گیا کہ جس میں وہ ایک سلسلہ اس کو روکا گیا اور بہت ہی اپنے آپ کو کمپوز کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے خاص طور پر جو بھی سیاسی میدان کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے اس میں آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہدف تنقید بنایا جاتا ہے مسلح افواج کے ادارے کو کہ سیاست کے اندر وہ مداخلت کرتے ہیں۔ اب اس وقت 2 جگہوں پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ایک تو ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے، وہ تو پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک اور بھی شریک ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان شریک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ
کہا جا رہا ہے کہ جی کہ سیاست میں مداخلت کرتی ہے فوج اور پھر خود کمیٹی بنائی جاتی ہے کہ جی ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، اور وہ مذاکرات کس کیپیسٹی میں ہوں گے، آئین کی کون سی دفعہ کے تحت، آرٹیکل کے تحت ہوں گے؟ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے کسی کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آپ نے جیسے بتایا کہ دوسرا کیس جو ہے عدلیہ کے اندر لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ ادارے جو ہیں دوسرے اداروں کے کام میں انٹرفیئر کرتے ہیں، دباؤ کا باعث بنتی ہیں، جو بھی ہے۔ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں اب میرا خیال ہے کہ ان کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی میری دانش میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ ٹھیک، یہ ایک بہت ہی ہیلدی سائن ہے، یعنی سوسائٹیز کے اندر جب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس سے ایک بہتری ہی ہوتی ہے، آپ ایک قدم آگے ہی بڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ بہتری برآمد ہوتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بات کہنے کا بہت زیادہ موقع ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پریس کانفرنس ہے، جلسہ ہے، اور بھی بے شمار ان کے انٹرویوز چلتے رہتے ہیں، ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کر وہ کھل کھلا کر بات کرتے ہیں۔ اداروں کے جو سربراہان ہوتے ہیں اور خاص طور پر جیسے مسلح افواج کا ادارہ ہے، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، یہ روز روز آ کر بات نہیں کر سکتے، تو یہ ایک وہ اسی طرح سے پھر کوئی موقع ہوتا ہے جس میں وہ اپنا موقف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو آج بڑا انہوں نے کلیئر اور لاؤڈ قسم کا انہوں نے ایک میسیج دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی آئینی حدود و قیود کا بہت اچھی طرح سے علم ہے، اور ان کا اشارہ جو ہے وہ واضح طور پر ایک مخصوص ایک سیاسی گروہ جو ہے اس کو بھی ایڈریس کیا انہوں نے کہ آپ جس قسم کی جو آئین کے اندر جو آزادی دی گئی ہے وہ تو ظاہر لکھی ہوئی ہے، لیکن کہاں کہاں آپ بھی اس سے ایکسیڈ کر رہے ہیں، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور جو ایسی بات کرتے ہیں انہیں پھر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انگلی اٹھانے کا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس ساری باتوں کے ہوتے ہوئے یہ ایک جو ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کو کسی طرف لگنا چاہیے۔ پاکستان میں ہم نے ہمیشہ معاملات اسی وقت خراب ہوئے ہیں جب ہم عدلیہ جو ہے وہ اپنے کام چھوڑ کر ایگزیکٹو کے کام میں آ جاتی ہے۔ فوج نے بار بار مارشل لاء لگایا جس کا اب ادراک وہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم 2002 سے آنورڈ مسلسل یہ 5ویں پارلیمنٹ جو ہے اس کا انتخابات ہوئے ہیں، اور ہم نے 4 پارلیمنٹس دیکھی ہیں، چیزیں پازیٹیولی آگے بڑھ رہی ہیں۔ مجھے تو اس میں ایک بہتری نظر آئی ہے، اور آرمی چیف کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ اپنی انہوں نے پوزیشن واضح کی ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی پالیسی لائن ہے اور فیوچر کے لیے بھی انہیں ایک گائیڈ لائن دے دی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آ کے بات کریں گے مولانا الرحمان صاحب کی پالیٹکس کے اوپر، اور ایکٹیو ہوئے ہیں نئے مشیر وزیر اعظم کے مولانا فضل الرحمان سے بات چیت کرنے کے لیے جناب رانا ثناء اللہ صاحب، اس پر گفتگو ہوگی ایک وقفے کے بعد۔